بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حاجیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آج عرفات کی جانب انہوں نے کوچ کیا، کل رات منی میں قیام کیا اور منی میں قیام کے بعد آج حج کا رکن اعظم عرفات کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گریہ ازاری کرنے کے لیے تمام حجاج کرام اس وقت مصروف ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب جہاں جیسے جس وقت جس حال میں کوچ کرنے کا پہنچنے کا حکم ہو وہاں پر پہنچنا اور صرف اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرنے کا نام حج ہے۔ ایک ساتھی نے فون کر کر پوچھا کہ حج کے لیے ایک صاحبہ گئی ہیں اور وہاں پر باوجود احتیاط کے خصوصی ایام جو خواتین کے ہوتے ہیں ان کے وہ شروع ہو گئے، تو اب ان کا حج کیسے ہو؟ تو ایک عجیب سی بات ذہن کے اندر آئی کہ ایام حج میں کوئی ایسا رکن نہیں ہے کہ جو اس طرح کے مخصوص ایام کی مجبوری جو ہے جو اس میں حائل ہو سکے۔ منی میں آپ نے قیام کرنا ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ نمازیں تو ذکر اذکار کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، غور و فکر کیجیے۔ عرفات کیا ہے؟ عرفات میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھا کر اور مغرب کی نماز آپ سے چھڑوا کر مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ادا کروا کے سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیئر کر دیا دعاؤں کے لیے، اپنے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اپنے ساتھ اس محبت کے تعلق کو استوار کرنے کے لیے کہ جو ہم زندگی میں کہیں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جمعرات، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں مخصوص ایام کی وجہ سے خواتین کو کوئی مسئلہ ہو سوائے اس کے کہ وہ جو ایک خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو گویا بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا رکن ہمارے ارکان اسلام میں سے جس کے لیے ساری زندگی انسان طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس میں اصل بات کیا ہے؟ اس کی اصل پہچان جو ہے وہ رب کی پہچان ہے، اس کا اصل کام جو ہے وہ اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ حج کی مماثلت چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ ہے، تو اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں سب سے بنیادی چیز یہی نظر آتی ہے کہ وہ اس بت پرست معاشرے کا ایک فرد تھے کہ جہاں پہ گھر میں ہی جو ہے وہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی اور وہ ان کو بنایا بھی جاتا تھا، تراشا بھی جاتا تھا۔ اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے دل نے اس بات کو جان لیا اور مان لیا اور پہچان لیا کہ یہ بت میرا خدا نہیں ہو سکتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ نہیں تو پھر کون؟ تو پھر ان کو سورج چمکتا نظر آیا، غروب ہو گیا تو کہا نہیں یہ تو نہیں، چاند چمکتا نظر آیا، کہا نہیں یہ بھی نہیں، اور اسی طرح کائنات کے نظام پر غور کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں ایک سوال آیا کہ اچھا جب مردے جب چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، وہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ ذرا دکھائیے نا کہ مجھے کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہتے ہیں اچھا ایسا ہے، چلیے آپ کچھ پرندے لیجئے، ان پرندوں کو اپنے آپ سے مانوس کیجئے اور پھر ان کو آواز دیجئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، ان کو ذبح کر دیجئے، ان کے گوشت کو مکس کر دیجئے، اور پھر جس طریقے سے آپ نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہوا تھا آواز دے کے، جیسے آپ جس انداز میں ان کو جس نام کے ساتھ بلاتے تھے، اسی انداز، اسی آواز کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ آپ ان کو بلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ وہ ذبح کر دیے، ان کے گوشت کو مکس کر دیا اور وہ 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کے مکس دیجئے
اور پھر جس طریقے سے آپ نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہوا تھا آواز دے کے، جیسے آپ جس انداز میں ان کو جس نام کے ساتھ بلاتے تھے، اسی انداز، اسی آواز کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ آپ ان کو بلائیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا کہ وہ ذبح کر دیے، ان کے گوشت کو مکس کر دیا، اور وہ 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کے مکس کیے ہوئے گوشت کو رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرندے کا سر اٹھایا، اور جس مخصوص آواز میں اس کو بلایا کرتے تھے، اس میں انہوں نے جب اس کو آواز دی تو چشم فلک نے دیکھا کہ مختلف جگہوں سے اس کی بوٹی بوٹی اکٹھی ہوتی ہے، اور اس کا ایک اسٹرکچر جو ہے وہ بنتا ہے، اور آ کر اس سر کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا، تیسرا، اور پھر سارے پرندے جو ہیں اسی طرح ایک مکمل وجود کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کھلی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ ہر اس بندے کو اپنی کھلی نشانیاں دکھائے گا جو دیکھنا چاہے گا، سوائے اس کے کہ جو اس دنیا میں آنکھیں بند کر کے رہے گا اور اندھا بن کے چلے گا۔ بہت سے واقعات ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، لیکن اس وقت میں چاہوں گی کہ سورہ صافات کا وہ واقعہ آپ کو سناؤں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جھوٹے گھڑے معبود بناتے ہو؟ اچھا، تو پھر یہ بتاؤ کہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاروں پر ایک نظر ڈالی، گویا آسمان کی طرف دیکھا، اور بولے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑا اور شہر سے باہر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کوئی میلہ تھا ان کا، اس کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ اور جب لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، تو ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گئے اور بولے آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولے کیا ہو گیا؟ ارے تم تو بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر اٹیک کیا اور خوب زور سے ان پہ ضربیں لگائیں، اور کیا ہوا کہ کسی بت کا بازو توڑ دیا، تو کسی کی انگلیاں، اور کسی کے کندھے سے اس کا بازو جدا کر دیا، اور کسی کی ناک، اور کسی کا کان۔ اور پھر جب اپنا میلہ جو ہے سیلیبریٹ کر کے، تہوار سیلیبریٹ کر کے جب وہ لوگ واپس آئے اور اپنے مندر میں گئے، تو وہاں جب انہوں نے اپنے خداؤں اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بھاگے بھاگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی، مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، یہ تقریباً سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے اور 98 تک یہ ساری گفتگو چلتی ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ انسان غور و فکر کرے، اپنے ماحول، اپنے خاندان، اپنے بزرگ، ان کے بھی جو طریقے ہیں ان پر بھی ریسرچ کرے، ان پر بھی سوچے، اور ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا، ہر چیز آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ حق کو مانیے، حق کو جانیے، اور پھر حق پر ڈٹ جائیے۔ یہی دین ابراہیمی تھا اور یہی دین اسلام ہے۔